EST ہے گورنمنٹ ہائی اسکول 102 9 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق ابھی میں نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے جنرل سیکرٹری طارق صاحب سے ملتمس کو اسٹیج پہ ہیں اور آ کے ہدیہ نعت پیش کریں حسن
سر کو جھکا دیا میرا نصیب نے نبی نے جگا دیا میرا ایسا کریم ایسا سکیا کون ہے ایسا کریم ایسا سکیا کون ہے منگتا جو آیا سامنے سلطان بنا دیا میرا نصیب نے نبی نے جگا دیا ذکر رسول پاک نے اتنا ملا لیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے جنرل سیکرٹری ماشاءاللہ ہمارے ہوتے ہیں طارق صاحب. بڑے ہی خوبصورت آواز میں ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے میں انتہائی مختصر انشاءاللہ اس پروگرام کو جو ہے نا وہ ترتیب دوں گا. کچھ چیزیں دوستوں سے معذرت خواہ بھی ہیں کیونکہ وقت کے دوست ہمارے مہمان بڑے دور سے آئے ہیں پنڈی سے اسپیشلی ہمارے ایونٹ کے لیے. تو میں بھی بلا تمہید جو ہے ہمارے ضلع ساہیوال پنجاب ٹیچرس یونین عباسی ضلع ساہیوال کے ضلعی صدر ڈاکٹر عابد موسیٰ جتوئی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور وہ اپنے حاضرین محفل اور مہمانان خصوصی کو خطبہ استقبالیہ دیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے ہمارے مہمان گرامی رحمان علی باجوہ صاحب چیف کوآرڈینیٹر عقیقہ پاکستان، چودھری محمد بشیر وڈائے صاحب مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین عباسی گروپ، راجہ شاہ مبارک صاحب جنرل سیکرٹری پنجاب، محمد نواز گوندل صاحب صدر، چودھری محمد ارشد ڈھٹ صاحب میڈیا ایڈوائزر، ندیم مشرفی صاحب جنرل سیکرٹری عقیقہ پنجاب، سردار رزاق ڈوگر صدر پی ٹی یو کروڑ پکا، سردار امین خان جتوئی سی ای او بی بی سی نیوز فیصل آباد. آپ سب مہمان گرامی اور تمام اساتذہ کرام جو اس محفل میں تشریف لائے ہیں، ملک ذوالقرنین صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ اور میری تمام ٹیم جنہوں نے دن رات میرے ساتھ مل کر اس فنکشن کو، اس تقریب کو پروکار بنانے کے لیے دن رات ایفرٹس کی، ان سب کا بہت زیادہ شکریہ. میں اپنا ساہیوال میں نے اساتذہ کمیونٹی کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے اور اپنی مرکزی قیادت کو، ان کے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ ساہیوال میں جو پہلے نام نہاد گروپس بنے ہوئے ہیں وہ
وہ اساتذہ کے مسائل کو صحیح طور پر حل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اس کی تشنگی کو، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی پنجاب ٹیچرز یونین عباسی گروپ کی بنیاد ساہیوال میں رکھی۔ تو الحمدللہ میری ٹیم میں تمام ینگ جنریشن جو ہے وہ اس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ بے شک ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارے لیے عزت کا باعث ہیں، لیکن ہمیں وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ینگ جنریشن کو آگے لانے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ سب دوستوں کا مجھے پتہ ہے کہ اساتذہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میں اساتذہ کے مسائل اگر یہاں گننے بیٹھ جاؤں تو وہ میرا خیال ہے اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ تو میں اپنے تمام مہمانوں کا اور تمام اساتذہ کمیونٹی کا، میل فیمیل جو یہاں تشریف لائے ہیں اور جو لا کر تشریف یہاں سے اپنی گناہ مصروفیات کے لیے واپس چلے گئے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ الحمدللہ ساہیوال میں میں آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ اور میری ٹیم کو ہمیشہ فور فرنٹ پر پائیں گے۔ ہم آپ کی آواز بنیں گے، ساہیوال میں بھی ہم آپ کی آواز بنیں گے اور مرکز کے لیول پر بھی ہم آپ کی آواز کو بلند کریں گے۔ ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں ہم ان کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم پازیٹیو ہیں، ہم پازیٹیوٹی کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں۔ میں الحمدللہ ہماری ٹیم میں تمام جو ممبرز ہیں میرے ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم نے تمام پی ایچ ڈی اسکالرز کو اب فور فرنٹ پہ لائے ہیں ان کو، تاکہ وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکیں۔ تو میں اپنے صدر گرامی جناب بشیر احمد وڑائی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا اور ہمیں ساہیوال کے لیے منتخب کیا، اور میں اپنی تمام جو ہماری مرکزی قیادت یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری جو تنظیم ہے، میرے جو عہدیداران ہیں، وہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ آپ کی بات کو، آپ کے منشور کو ہم ہمیشہ آگے لے کر چلیں۔ ہمیں آپ کی طرف سے یہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ کسی سے ہم نے بحث نہیں کرنی، کسی سے ہم نے نیگیٹو بات نہیں کرنی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے کہنا بھائی یہ تمہارا معیار ہے، ہمارا معیار نہیں ہے۔ ہمارا معیار صرف اور صرف پازیٹیو ہے۔ ہم اساتذہ کے مسائل کو بھی اجاگر کریں گے اور ساتھ ساتھ اساتذہ کے مسائل کے ساتھ جو ہمارے طالب علم ہیں، جو ان کو مسائل درپیش ہیں، ان کے لیے بھی ہم ہر فارم میں آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہم گورنمنٹ سیکٹر ہیں، ہمارے پاس غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ تو ہم بھی ہیں کہ ٹیچر، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں، ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ ملک کے ہم معمار ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہم ایک پیغمبرانہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ تمام اساتذہ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے پیشے سے مخلص ہو جائیں، آپ اپنے ورک سے، آپ اپنے پروفیشن سے مخلص ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام حقوق جو ہیں وہ آپ کو آپ کی دہلیز پر ملیں گے۔ آپ کے اسکول میں کوئی مسائل ہے، آپ کے کہیں بھی کوئی مسائل ہے، دفتر میں کوئی مسائل ہے، تو مجھے آپ ہر وقت اپنے ساتھ فرنٹ پہ پائیں گے۔ تو میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، خاص طور پر اپنی صوبائی قیادت کا، رحمان علی واجبہ صاحب کا، چودھری شاہ مبارک ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، ارشد ڈاکٹر صاحب ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہیں، ان سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس محفل کو، اس پروقار تقریب کو رونق بخشی۔ بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو۔ ہمارے ساہیوال کے ہمارے لیڈر، ہمارے قائد ڈاکٹر عابد موسیٰ جتوئی صاحب، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ
منٹ جو ہے وہ تمام میرے عہدیداران جو ہے ان کی حلف برداری کی تقریب ہے. میں ان سے چاہوں گا کہ وہ میرے سامنے جو مرد حضرات ہیں وہ رائٹ سے لیفٹ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں آ کے, اور جو خواتین ہیں وہ رائٹ سے لیفٹ. میں تب تک نام نہیں دے دیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نام سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے جو باقی قائدین لوگ موجود ہیں ان کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہماری جو صوبائی قیادت ہے, جو پاکستان کی قیادت ہے, وہ چکیوں میں پیستے ہیں خود کو, اپنی فیملی کو سیکریفائز کرتے ہیں. وہ جیسے یہ کوئی ایک بات نہیں ہے. پنجاب کے اندر جیسے ہم تو تصویریں دیکھتے ہیں, یہ ویڈیوز جو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں وہ بھی شاید کم دیکھتے ہیں. اسلام آباد میں نے خود ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی رحمان باجوہ صاحب کی, جب یہ مجھے یاد ہے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جس سے آگے نہیں آنا, تو باجوہ صاحب نے مجھے وہ سلوٹ پیش کرتا ہوں سامنے کیسے وہ اٹھا کے وڈائش صاحب نے وہ سائڈ پہ کی تانے اڑا کے سیلفٹ میں روک کے دکھائے وہ کیسے روکتے ہیں. اور پھر بعد میں وہ پریزن وین لے کے آ کے تو 10 منٹ بھی نہیں گزارے تھے پریزن وین والوں نے, فوراً کہا چھوڑ دیں جناب ہمارے قائدین کو. تو اتنا پریشر نہیں اٹھا سکتے, یہ جرأت ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قائدین بیٹھے تھے بھی ایک ہی تنخواہ لیتے ہیں, یہ لڑائی کن کی لڑتے ہیں, یہ ہماری لڑائی لڑتے ہیں, ہمارے بچوں کی لڑائی لڑتے ہیں. ان کے اندر اجتماعی سوچ ہے جس کا فقدان ہے معاشرے کے اندر. تو ان تمام قربانیوں کا بھی جب ریسنٹلی پنجاب کے اندر ہمارا احتجاج ہوا تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو قربانیاں دینے والے لوگ تھے, جو قائدین وہ خود گرفتار تھے, اس میں سب سے زیادہ جو گروپ کے جو لوگ تھے وہ ہمارے ہی پنجاب ٹیچر یونیورسٹی پنجاب کے لوگ تھے جو گرفتار تھے, جس میں سب لوگ وہاں پر موجود تھے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں, جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے کس طرح سے کوالیفائڈ لوگ ہیں, میں مختصر بتاتا چلوں گا سر. ملک ذوالقرنین صاحب ہمارے اسی الحمدللہ سرپرست اعلیٰ ہیں پنجاب ٹیچر صاحبان کے, خود ماشاءاللہ ایم فل ہیں اور ہماری ریسرچ اسکالر کے چیئرمین بھی ہیں. ڈاکٹر موسیٰ عبد جدوئی صاحب سندھی صدر ہیں, سر آپ تشریف لیتے ہیں سامنے آتے ہیں سر بات میں جی. یہ ماشاءاللہ ایم اے انگلش ہے. میں جناب آپ کا بھائی فیضان ڈاکٹر الحمدللہ ایم فل انگلش لنگوسٹکس ہوں. چیف آرگنائزر شوکت علی کاٹیا صاحب ہمارے ماشاءاللہ ایم فل ہسٹری ایم فل اردو ادب کے دوست ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہمارے موجود ہیں, سعید احمد جدوئی صاحب, رائے وائس انجم صاحب وائس چیئرمین ہیں, مال ارشد نوید سپرا صاحب سینئر نائب صدر ہیں, میاں زیاد صاحب, رائے مظہر بشیرہ صاحب ماشاءاللہ وائس چیئرمین. سر آپ تمام لوگ لائن بنا لیں, اپنی تمام لوگ لائن بنا لیں. ذوالفقار ذاکر صاحب ہیں, رائے طاہر صاحب یہاں موجود ہیں, میڈیا سیکرٹری ہیں ہمارے. چودھری جوید اقبال صاحب تحصیل صدر چچا وطنی یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ. مال عابر فرید صاحب ہیں تحصیل جنرل سیکرٹری چچا وطنی ہیں. رائے سکلینڈ انجم صاحب ہیں صدر محمد پور ہیں. قاری ملک ابرار احمد نائب صدر چچا وطنی ہیں. چودھری فروق احمد جٹ صاحب سرپرست اعلیٰ پی چچا وطنی ہیں. یہ تمام عہدیدار صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. میری جو بہنیں یہاں سامنے موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں, ان میں محترمہ فرد بطور صاحبہ ہیں, یہ اسد اللہ پور گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں کی وہ تحصیل صدر ہیں ہماری فیمیل ونگ میں. محترمہ نصرت سعید صاحبہ ہیں, یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں. محترمہ سائمہ عباس صاحبہ ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں. مس رضیہ تبسم صاحبہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں. میری یہ بہنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسمی عہدہ کو پنجاب ٹیچر یونین کی ذمہ داری سونپی ہے. میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہوئے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان پنجاب محکمہ تعلیم اور پنجاب ٹیچرز یونین کے دستور, پالیسیوں, ضابطہ اخلاق کو تسلیم کرنے کا پابند رہوں گا. اپنے محکمانہ و یونین کے فرائض پوری ذمہ داری, عدل و انصاف اور ایمانداری سے سر انجام دوں گا اور اپنی اساتذہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھوں گا. میں اپنی رائے کو پوری دیانتداری اور خدا خوفی سے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اپنے محکمہ کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں کو پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کی طرف سے اور عقیقہ پاکستان کی طرف سے بہت بہت مبارک۔ میں چاہوں گا شوکت علی کاٹیا صاحب جو چیئرمین ہمارے وہ آئیں اور اسٹیج کے فرائض سنبھالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سجنوں، بیلیوں، متروں، پنجاب کے غیور نوجوانوں، استادوں اور جد و جہد کرنے والے ساہیوال کے غیور استادوں، یہ ہمارے خواب، یہ خواب جیسے چہرے، یہ محبوب چہرے جو اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، انہیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے، انہیں ہم خوابوں میں دیکھتے تھے۔ ارے زیارت کرو کہ یہ آج ہماری اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ارے تالیاں بجاؤ، ارے استقبال کرو، ارے پھول نچھاور کرو، ارے بہاروں کو دعوت دو کہ یہ ہمارا محبوب رحمان باجوہ، یہ چودھری بشیر بڑائے، یہ شاہد مبارک صاحب اور دیگر ہماری یہ جو ایک ٹہنی پر سجے ہیں مختلف رنگوں کے پھول، یہ مختلف رنگوں کے پھول جو اساتذہ برادری کا جو عقیقہ کا مان ہے، تران ہے، وہ آج ساہیوال کی شان بنے ہوئے، زینت بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل حقیقت ہے، مگر نہ باقی تو تمہاری ہڈیاں ہیں اور گوشت باقی رہ جاتا ہے، اور جو ہماری سوچ ہے وہ ہمارا کردار بن جاتا ہے، اور ہمارا کردار، ہم دفن ہو جاتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا کردار ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں یاد رکھے جائیں گے، اساتذہ برادری میں، ملازمین میں، پنجاب کی تاریخ کے اندر ان کا نام روشن اور سنہری لفظوں کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ وہ رحمان باجوہ ہے، یہ بشیر بڑائچ ہے، اور ساہیوال کے اندر ملک ذوالقرنین حیدر صاحب کہاں تشریف فرما ہے؟ یہ ملک ذوالقرنین حیدر صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ساہیوال کے اندر یہ لوگ کام نہیں کر رہے، اور چودھری بشیر بڑائچ جو عباسی گروپ ہے، عباسی کے حوالے سے امتیاز عباسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ شخص 2020 میں اسلام آباد کے دھرنے میں اس نے وہاں پہ اتنے زخم کھائے، حکومتوں کے ظلم اور زیادتیوں کا ایسا وہ نشانہ بنے کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو بلا تمہید میں ساہیوال کے اس ہیرے کو دعوت دینے جا رہا ہوں، مختصر طور پر کہ جو ساہیوال کا نمائندہ ہے، جس نے آ کر یہاں پہ عقیقہ کو ایکٹیویٹ کیا، پنجاب ٹیچرز یونین عباسی گروپ کو ایکٹیویٹ کر دیا، اور آج ساہیوال کے اندر وہ مفاد پرست طبقہ، ان کی نبضیں جو ہیں وہ ساکت ہوتی جا رہی ہیں، ان کے دلوں کے اوپر خنجر چل رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم مفاد کی سیاست نہیں کرتے۔ ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ جب ہم متحدہ محاذ اساتذہ کے پلیٹ فارم سے 2010 کے بعد وہاں لاہور میں ادھر سے کوئی دھماکہ ہو جاتا تھا، ادھر سے دھماکہ ہو جاتا تھا، ہم اس وقت بھی وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ اساتذہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو بلا تمہید، بلا تاخیر میں جناب ملک ذوالقرنین حیدر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ادارہ خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو خالق کائنات، درود رسی پہ جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ کاٹیا صاحب نے ماحول اتنا گرما دیا، بالکل آہستہ بات کرنا بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ ایکسیلنسیز آن اسٹیج، ہائیلی ریسپیکٹڈ رحمان باجوہ، ریئل وائس آف امپلائیز، ہائیلی ریسپیکٹڈ چودھری بشیر بڑائچ صاحب، پریزیڈنٹ پی ٹی یو عباسی پنجاب، شاہد مبارک راجہ صاحب، جنرل سیکرٹری پی ٹی یو عباسی گروپ، ڈاکٹر نواز گوندل صاحب، پریزیڈنٹ پی ٹی یو منڈی بہاؤدین چودھری ارشد ڈاٹ صاحب، میڈیا ایڈوائزر
रिस्पेक्टेड अब्बास खान बलोच साहब पाकपतन से, राव शाहिद अली खान साहब और मेरे बड़े भाई परवेज़ अख्तर महार साहब उकाड़ा से, और ये तो हम एजुकेशन से या एम्प्लॉइज़ की हमारी अपनी कम्युनिटी सोसाइटी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सरदार अमीन जतोई CEO BBC न्यूज़ फैसलाबाद कि वो अपनी पूरी टीम के साथ इस कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। उनके लिए भी स्पेशल क्लैपिंग, हमारे मेहमानों के लिए भी स्पेशल। मैं बस 1 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म करूँगा क्योंकि मैंने नहीं बोलना आज। आप सब लोग जिन हार्दिल अजीज़ लीडरान को सुनने आए हैं, मैं आप में और उनके दरमियान मुखल नहीं होऊंगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इतनी दूर दराज से आज सुबह इतनी धुंध के बावजूद आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है कि रहमान अली बाजवा साहब वो शख्सियत हैं, एक बात याद रखें, बात उसी की होती है जिसकी कोई बात होती है। और जिसकी कोई बात नहीं होती उसकी कोई बात नहीं करता। रहमान बाजवा साहब के साथ ये 3रा साल, ये वो शख्सियत, ये तो आपने एक दफ़ा अरेस्ट हुआ देखा, ये आपके सामने दोनों शख्सियात जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने से ये जो 35% आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने खारदार तार को उठाकर वहां फेंका और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, अपने एक बंदे के लिए बड़ा अच्छा होता है, हमें वो हुकूमत ही बड़ा ऑफर कर रही होती है, लेकिन ये वो शख्सियात हैं 35%, 25%, 15%। और हालिया जितनी डेवलपमेंट हुई, मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से, पंजाब रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन की तरफ से, अपने यहाँ पे तमाम साहिवाल की तंजीमों की तरफ से बाजवा साहब आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। साहिवाल ने हमेशा साबित किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हम निकले हैं, साहिवाल ने एक नई अंगड़ाई ली है। किसी को बर्दाश्त हो रही है, उसकी मर्ज़ी है, नहीं कर रहा, वो भी उसकी मर्ज़ी है, मैं उसको कुछ भी नहीं कहता हूँ। बस एक गुजारिश है, हम फ्रंट पे खड़े हैं, हम फ्रंट पे खड़े थे, हम फ्रंट पे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी हकूक की जंग है, वो लड़ रहे थे, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे इंशाल्लाह। इतना डिफ़िकल्ट, बस आखिरी बात, इतना डिफ़िकल्ट एक टारगेट था। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की, हम तक भी बातें पहुंचती हैं। मरियम नवाज साहबा से हमने एक मुलाकात की 6 फरवरी को, वो कहा कि प्री पोल रिगिंग है और फलां है और ये है, और उसमें हम क्या प्री पोल रिगिंग कर सकते हैं। हम कौन सा अपने आप के साथ मुखलिस हैं कि हम फिर उसी लीडर के पीछे चल पड़ते हैं कि नहीं यार, जिस तरह आपने कहा है हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी गाड़ी में बैठ रहे थे, बाजवा साहब ने कहा मलिक साहब फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बगैर एहतजाज के आपका लीव इनकैशमेंट और पेंशन हल होगा। तो यार एक बंदा जिसका सोना जागना, ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, वो सुबह वॉक कर रहा है तो वो एम्प्लॉइज़ के लिए वीडियो अपलोड कर रहा है, वो खाना खा रहा है तो वीडियो अपलोड कर रहा है, वो बेटी के साथ खेल रहा है तो आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा है। क्या चाहते हैं यार आप उससे? और आज इस प्लेटफॉर्म से, साहिवाल के गयूर इसातिज़ा के प्लेटफॉर्म से, हुर्रों की इस धरती से रहमान अली बाजवा साहब और चौधरी बशीर वलायत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और इंशाल्लाह ये धरती हमेशा से आपके साथ खड़ी रही है और हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, इसातिज़ा कराम का, मेरी इन बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इतने आज एक चूँकि वर्किंग डे था, फिर भी आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अब मैं एक ऐसी हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ, असातिज़ा बिरादरी अकीका पंजाब के अंदर
جن کے سب سے زیادہ اراکین نے آپ لوگوں کے لیے، پورے پنجاب کے ملازمین کے لیے وہاں پہ اپنی گرفتاریاں پیش کی، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، لیکن اپنا لیڈر جو ہے اس کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے رہے اور کہا کہ جان دی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم چودھری بشیر بڑھائے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حقیقت ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں سے ٹاپ 2 جو ہے اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے رحمان بابو اور چودھری بشیر بڑھائے۔ بابا نجمی نے کہا تھا کہ بے ہمتے نے جیڑے پہ کے شکوا کرن مقدراں دا، بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اوے اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا، تے منزل دے بوہے دے اوتے تختی لگدی انہاں دی، اور جڑے گرو بنا کے ٹر دے نقشہ اپنے سفراں دا۔ بلا تاخیر جناب چودھری محمد بری بشیر بڑھائے، صدر مرکزی پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پنجاب ٹیچرز یونین رحمان علی باجوہ صاحب، بشیر بڑھائے صاحب۔ جی ساہیوال یہ ہڑپائی تہذیب کا وہ خطہ ہے جہاں رائے احمد خاں کھرل، مامن کاٹھیا، سوجا بدرو اور دیگر جو تحریک آزادی کے لیڈر تھے، اسی خطے سے تعلق رکھنے والا، اسی خطے سے جہاں پہ سکندر اعظم آیا تو وہاں پہ ساہیوال کے اور ہڑپائی تہذیب کے جوانوں نے اسے روک دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے سکندر اعظم کو ریزسٹنس ملی۔ اسی خطے سے تعلق رکھنے والا پرویز مہار ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ اگاڑا کا پریزیڈنٹ ہے۔ میں ان سے التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر انداز میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پرویز مہار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں نے یہ دیکھ تو لیا ہوگا کہ یہ چند گھڑیاں جو لی ہیں یہ میں نے اپنے صدر محترم سے اور رحمان علی باجوہ صاحب سے مستعار لی ہیں، مانگ کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ 2 منٹ مانگ کے لیے ہیں۔ چند ایک ضروری باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آج اس ہاؤس میں اور اس تقریب میں جیسا کہ ضلعی صدر صاحب عابد موسیٰ جتوئی صاحب نے یہاں پہ خصوصاً ذکر کیا کہ ہماری اس کابینہ اور ہماری اس ضلعی باڈی میں ہم نے ینگ جنریشن لیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے کندھوں کے اوپر جو بار عظیم پڑا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو آپ نے عہدہ نہیں سمجھنا، یہ آپ مسئول ہیں۔ آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے جس عہدے کا حلف دیا ہے یا جس عہدے کا حلف لیا ہے، آیا اس کے آپ تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں آپ سے صرف یہی ایک وعدہ لینے آیا ہوں کہ اس حلف کو جو آج آپ نے لیا ہے، ایک دفعہ میں نے بھی یہ حلف لیا تھا اور اپنے کندھوں کے اوپر اس کو اتنا بڑا بوجھ تصور کیا تھا کہ جس کو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری وہ اس طرح سے پوری نہیں کی جس طرح سے اس کو کرنے کا حق تھا۔ اور جب میں خاص طور پر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اقبال کا وہ پیغام یاد آتا ہے
कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तुमने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। वो क्या करतूं था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। फकीरी में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने, फकीरी में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। तुझे अपने आबा से निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित और वो सैयारा। हमने क्या किया, गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी। सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। आज ये उसी का नतीजा है कि हमारी यंग जनरेशन जो वो सोई हुई है। इसको इस ख्वाबे गफलत से जगाना है। और आबिद मूसा साहब ने, जुल्करनैन हैदर साहब ने आज इनको इस ख्वाबे गफलत से जगा दिया है। मेरे भाइयों, इस जिम्मेदारी को पूरा करना ये आप पर ऐन फर्ज है। ऐसा ना हो कि ये जिम्मेदारियां आपको जहन्नम का ईंधन बना दे। इसको अपना फर्ज ऐन समझ के इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। इसके रास्ते में रुकावटें बेशुमार आएंगी, खास तौर पर जहां जिन तंजीमों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, ये सिर्फ साहिवाल की सतह पे मौजूद नहीं है, ये पंजाब के हर ज़िले में मौजूद हैं ऐसे लोग जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, आपको परेशान करेंगे, हर मामले में आपके रास्ते में ये दीवार खड़ी करेंगे। लेकिन अगर आपका इरादा पुख्ता हो, इरादे जन के पुख्ता हों, नज़र जन की खुदा पर हो, तलातुल खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। यकीनन मेरे भाइयों, जब आप अज़्म मुसम्मम के साथ इस रास्ते में चलेंगे तो ये सारी की सारी दीवारें आपके रास्ते में रेत की दीवारें साबित होंगी। आपने अपने जज्बे और अपने अज़म में कमी नहीं लानी, तो इंशाअल्लाह मंज़िल मकसूद तक आप पहुँच कर रहेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ज़रूर पहुँचेंगे। बस मैं आपको आपकी ज़िम्मेदारी के बारे में ये आगाह करना चाहता था। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है और इंशाअल्लाह मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप इस मैदान में भी, अमली मैदान में भी और आखिरत के मैदान में भी इंशाअल्लाह सरफरू होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया परवेज़ बहार साहब। हज़रात ग्रामी, साहिवाल के अंदर हमारे दरीना साथी पंजाब एसएस टीचर एसोसिएशन के ज़िलाई सदर, और कोई भी साहिवाल के अंदर प्रोग्राम हो तो वो हमारे बाजू बन जाते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मेरी मुराद जनाब आबिद शुजा मनी साहब से कि बड़े खूबसूरत हैं, खूबसूरत नीला सूट पहन रखा है और ये मेरी कमज़ोरी है। आपसे तवास गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब फैज़ान खालिद डोगर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और इसके बाद अकीका कायदीन जिन्होंने ये शरफ बख्शा कि हम उनका दीदार कर सकें, हम उनके मशकूर हैं। तमाम कायदीन जनाब रहमान बाजवा साहब, चौधरी बशीर बड़ाई साहब, राजा साहब, प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब, इन तमाम अहबाब के हम इंतहाई मशहूर हैं। साहिवाल डिवीज़न के उस्ताज़ा, ज़रा साहिवाल के उस्ताज़ा, ये आपकी कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। देखें, ये वही शख्सियत हैं, रहमान बाजवा साहब वही शख्सियत हैं, जब अकेला सेक्रेटेरिएट के सामने चटाई पे सोया हुआ है, आपने इनके फ़ोटो देखे होंगे, तो ये वही शख्सियत हैं जो अपने लिए नहीं हमारे लिए लड़ा, अपने घर के लिए नहीं हमारे घर के लिए लड़ा, अपने फ्यूचर के लिए नहीं हमारे लिए लड़ा। तो अकीका कायदीन के जितने भी लीडरान हैं, जो भी हमारे लिए काविश करेगा तो हम उनके पीछे खड़े हैं, दाम में दर्द में सुकरे हम उनके साथ हैं। आपने देखा
को पाबंद सलासल किया गया तो साहिवाल से इतना बड़ा सैलाब उमड़ आया कि ये तारीखी सैलाब था। इस पे इंटरनेशनल लेवल पे तबसरे किए गए कि सारा क्रेडिट लीडरान को जाता है। अगर ये हमारी बात दौड़ ना संभालते तो आज हम जलील हो रहे होते। तो इंशाल्लाह ये इनकी डिस्कशंस, इनकी प्लानिंग इंतहाई मुफीद है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्लानिंग जो गवर्नमेंट करती है, सबसे पहले रहमान बाजवा साहब हमें वीडियो पैगाम भेज देते हैं जिससे हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लीडरान हमें इंतहाई खुशखबरियाँ देंगे। तो जो मेहमान यहाँ पे इनके अलावा तशरीफ रखते हैं, इन सब का शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बशीर अली साहब। इस धरती मैनू जमया इस साल ने मैं अख खोलिए, मैं पंजाब का पुत्र हाँ, पंजाबी मेरी बोलिए। पाकपतन की धरती से धरने में अपना खास किरदार अदा करने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब राव शाहिद साहब, सदर पंजाब टीचर्स यूनियन पाकपतन, तशरीफ लाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज मैं एहलियान साहिवाल का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मरकज़ी क़यादत जनाब अकीगा पाकिस्तान कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा साहब और हमारे मरकज़ी सदर अब्बासी ग्रुप के चौधरी बशीर बड़ाई साहब, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी राजा शाहिद मुबारक साहब, मंडी बहाउद्दीन के ज़िले सदर नवाज़ गोंदल साहब और हमारे मरकज़ी सीनियर नायब सदर अब्बास खान बलोच साहब, मरकज़ी नायब सदर मोहम्मद आहद गुज्जर साहब और साथ साथ अपने पाकपतन और उकाड़ा इनके ज़िले सदर को भी याद रखा। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। एहलियान साहिवाल का, जिसमें उकाड़ा से परवेज़ अख्तर महार साहब और पाकपतन से बंदा नाचीज़ नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि ये अब्बासी ग्रुप जो है इस वक्त पंजाब की लार्जेस्ट यूनियन है, सबसे बड़ी यूनियन पंजाब की, जिनके 36 के 36 इजलां हैं इनकी ज़िले बॉडी। तो आप जिससे अटैच हुए हैं, यकीन माने ये अपने असातिज़ा की खिदमत करने में अव्वलीन तरजीह समझते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर साथ देते हैं। चाहे आपके यहाँ पे CO एजुकेशन साहिवाल का मामला हो, चाहे पंजाब का मामला हो, ये पीछे नहीं छटते और अपने दोस्तों का, वर्कर्स का, ज़िली सदर का हाथ नहीं छोड़ते। तो मैं ये डॉक्टर आबिद मूसा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस यूनियन के साथ वाबस्तगी इख्तियार की है, यकीन माने वो पंजाब की सबसे बड़ी यूनियन है। और इंशाल्लाह हम तमाम दोस्त इनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और साहिवाल में यकीन माने हमारा नेबर है ये, साहिवाल में वाकई यूनियन की शदीद ज़रूरत थी और ऐसे यूनियन के लीडर आबिद साहब की ज़रूरत थी। यकीन माने कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज साहिवाल इंशाल्लाह आज से जो है ना वो दौड़ेगा, इंशाल्लाह मुलाज़मीन के हक़ के लिए सबसे आगे होगा इंशाल्लाह। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जी तमाम दोस्तों का। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की। ये साजा कराम जो है ना ये फ़कीर ही हैं, यकीन माने। तो तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीने में। वसलाम। बहुत शुक्रिया राव साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ राव कैसर साहब, SSC टीचर्स एसोसिएशन के ज़िले सदर और इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के ज़िले सदर जनाब महमूद हसन साहब का, कि वो अपने दोस्तों के हमरा हमारे मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए आए। कौन ताकों में रहा, कौन ताकों में रहा, कौन सरे राह गुजर, और शहर के सारे चरागों को हवा जानती है और उस हवा को पता है कि मेरे मदद मुकाबिल कौन चल रहा है, कौन अपना सीना तान कर खड़ा है। वो शख्सियत है जनाब चौधरी मोहम्मद बशीर बड़ाई, जिले मरकजी सदर पंजाब टीचर्स यूनियन अब्बासी ग्रुप पंजाब। चौधरी बशीर साहब जिंदाबाद, चौधरी बशीर बड़ाई साहब जिंदाबाद, पंजाब टीचर यूनियन अब्बासी शहीद ग्रुप जिंदाबाद।
रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम रहमान अली बाजवा साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर हकीका पाकिस्तान, और उनके साथ मेरे बड़े भाई चौधरी अब्बास बलोच साहब जो सीनियर नायब सदर हैं पंजाब टीचर यूनियन पंजाब के, मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी शहर मुबारक साहब, और मेरे साहिवाल के 9 मुंतखब प्रेसिडेंट, उनके भाई जो मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं वो, और दूसरे मेरे याद गुजर साहब जो पंजाब टीचर यूनियन पंजाब के नायब सदर हैं। उसके साथ उकाड़ा से मेरे इंतहाई काबिल एहतराम परवेज़ अख्तर बहार साहब, राव शहर साहब जो पाकपतन से तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ साथी भी हैं। तो दोस्तों, मैं ख़ास तौर पे मलक जुल्करनैन साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे नौजवानों को तरबियत दी और इनको पंजाब टीचर यूनियन का आज बाकायदा आला उठवाया। मैं जब से पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, मैं 2-3 बातें करूँगा, इंतहाई मुख्तसर टाइम है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तंजीमें जो आपकी बका की जंग लड़ रही हैं, वो तंजीमें जो आपके हकूक़ के लिए दिन रात सफ़र कर रही हैं, उनका सफ़र एक तरफ, और इतनी बेइज्जती है, इतनी बेइज्जती है कि हमारा उस्ताद जो है उसकी 1000 रुपये की ट्यूशन ना रह जाए, वो अपनी मसरूफियत ना रह जाए, सौदा सलफ ना रह जाए। हम किस तरफ जा रहे हैं? यकीन करें, आपकी तंजीम में अगर आपके लिए मैदान अमल में ना रहे तो कब का आपका महकमा जो है वो खत्म हो चुका होता। ये तहरीक हमने शुरू की, अकीका का प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया डॉक्टर इम्तियाज अब्बासी शहीद ने, और रहमान अली बाजवा साहब ने इस्लामाबाद में मेजबानी इसका वो किरदार अदा किया जिसके नतीजे में आपने 75%, नाम लेना बड़ा आसान है, 75% आप सबकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं इन्होंने, और ये सिर्फ हकीका के प्लेटफॉर्म से पड़ी है। दूसरी चीज, आपके इदारे, ये निगरान गवर्नमेंट ने एक नया मुकम्मल मनसूबा बना लिया था, आपकी तारीख थी, जिसकी वजह से इन्होंने फौरी यू टर्न लिया। जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो हमारे 3 ही मुतालबात थे। मैनेजमेंट का ज़ालिमाना नोटिफिकेशन जो है वो विड्रॉ करो, हमारे जितने रिहा हुए हैं जो कैद में हैं उनको रिहा करो, और प्राइवेटाइजेशन जो है इसको ख़त्म करो। तो आपके सामने 2 मुतालबात हमारे फौरी तौर पर हुए। एक और भी चाल चली जा रही थी वो वफाक में कि आपकी सालाना इंक्रीमेंट जो लगती है वो भी रोकी जा रही थी, लेकिन आपकी तारीख की वजह से आपको मिली है। तो मैं आज साहिवाल में मेरा पहला दिन है, मैं जिस जिले में भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, और मैं ख़ास तौर पे साहिवाल का भी मशहूर हूँ कि मल्लिक साहब से मेरे फ़ोन पे भी बातचीत होती है। तो मैं अपनी टीम को एक ही बात कहता हूँ कि आप जिस दफ्तर में जाएं, जहाँ जाएं, आपका मौक़िफ़ जो है वो ठीक होना चाहिए। मौक़िफ़ अगर हमारा ठीक होगा, हम हक पे होंगे, तो कोई माई का लाल नहीं
جو ہمیں وہاں سے باہر نکال سکے، ہمارا حق نہ دے سکے، ہم لینا جانتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ پرویز مہار صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بڑی اچھی نصیحتیں کی۔ تو عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو میں جو بھی کرتا رہوں، یہ تو طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کے کہے ہوئے میں نہیں کروں گا تو مجھے عزت نہیں ملے گی۔ اگر میں پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کا صدر کہلواؤں گا اور آپ کے حقوق کے لیے جنگ نہیں لڑوں گا تو میرے جیسا منافق کوئی نہیں ہے زمانے میں۔ میں غدار ہوں، منافق ہوں۔ میں نے یہ راستہ کیسے چنا، کیوں چنا، یہ میں پرویز اختر مہار صاحب کی بات پہ مجھے وضاحت دینا پڑ رہی ہے کہ میں نے یہ راستہ چنا۔ جب میں ٹیچنگ میں آیا تو سارے میرے استاد بھی وہاں تھے، بڑے استاد بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بہترین پیشہ ہے، یہ مولمانہ پیشہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، بہت بڑا رتبے والا پیشہ ہے۔ میں یہ بات فیل کرتا رہا۔ پھر ایک بزرگ جو ہیں انہوں نے ان اساتذہ کی خدمت کو کہا کہ یہ اتنا بڑا صلہ ہے، اتنا بڑا صلہ ہے کہ آپ یقین کریں اگر اس میدان میں آپ نکلے تو آپ کو اتنی اللہ عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے اس دن تیار کیا کہ جو پیغمبرانہ پیشے سے منسلک لوگ ہیں میں ان کا حصہ ہوں، میں ان کی نمائندگی کروں گا۔ تو میں نے 2002 سے لے کر 18-20 سال ضلع کی خدمت کی۔ میرے ضلع کی حالت یہ تھی کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا ضلعی صدر موجود ہے، میرا ضلعی صدر یہاں پر بیٹھ کر فون کرے کہ کل منڈی پاؤدین کا کوئی ادارہ نہیں کھلنا تو نہیں کھلے گا، آزمانا چاہے تو آزما لے۔ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ کام کرنے سے ہے، یہ محنت کرنے سے ہے۔ ہم نے محنت کی اور اس محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ہر ٹیچر کا پتہ ہے، ہر سکول کا پتہ ہے، ہر مسائل کا پتہ ہے، خواتین کے مسائل کا پتہ ہے۔ اب 50% سے اوپر خواتین ہمارے محکمے میں ہیں، اس لیے ہماری بہنیں بیٹیاں ان کو بھی ہم نمائندگی اس لیے دے رہے ہیں کہ جو خواتین ان سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، پیغمبرانہ پیشہ سے ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ میری نو منتخب ٹیم یہ ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی بہت زیادہ دے گا، کیونکہ عزت اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹیوشن میں نہیں ہے، ملازمت میں نہیں ہے، دن رات بھاگنے میں ان سے نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ محنت کرنا چھوڑ دیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہم مسلمان ہیں۔ اگر میری ٹیم کا اس پہ ایمان پکا ہو گیا تو جب میں اگلی دفعہ آؤں گا صاحبال، آپ سب اس چیز کے گواہ ہوں گے۔ ٹیم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی بہت بڑی دے دی ہے، ان کو رزق کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو عزت اور رزق کے لیے ہی لوگ دنیا میں آتے ہیں۔ تو میں اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب سے پنجاب ٹیچر یونین کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے، کہیں بھی اسلام آباد ہو، لاہور ہو، سیکٹریٹ ہو، کوئی سی او کا آفس ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی بندہ موجود ہو جس نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ ساہیوال کا سی او جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ان سے میں نے فون پہ کہا
سی او صاحب کو میں نے کہا کہ اگر میرے ساہیوال کے کسی ٹیچر سے تم نے زیادتی کی تو کل میں آپ کے شہر میں ہوں گا. اب بھی میرا یہی ہے، میرے ضلعی صدر، میری ضلعی ٹیم کہیں بھی معاملہ اور وہ مجھے کال کریں اور میں کہوں کہ وہ تو اس ساہیوال کا سی او میرا تو واقف ہی نہیں. اگر میں یہ کہوں گا تو میں کس چیز کی کر رہا ہوں؟ میں پنجاب کا صدر کیوں ہوں؟ میں نے لاہور دھرنے میں کہا تھا کہ کل میرے جتنے ضلع ہیں، پرویز صاحب گواہ ہے کہ کل سے مکمل اضلاع کی تالہ بندی ہوگی، اور اگر میرے کال پہ، میرے اعلان پہ میرے ضلعی صدور نے عمل نہ کیا تو کل میں صدر نہیں ہوں گا، کوئی اور آگے کر لے. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے. پنجاب ٹیچر یونین سارے لوگ کہتے ہیں، میں کسی دوسری تنظیم کو ڈی گریڈ کرنا نہیں چاہتا، کہ یہ پرانے لوگوں سے، شاید مبارک صاحب موجود ہیں، کہ یہ ماں ہے، اساتذہ کی ماں جماعت ہے. تو جو اپنی ماں کو دھوکا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹی شہرت کے لیے اس کا عہدہ لیتا ہے، اس کا اشر بھی وہی ہوتا ہے جو نافرمان بیٹے کا ہوتا ہے. اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سب کچھ ملے گا. اگر آپ نہیں چاہتے تو نہ حلف اٹھائیں. اگر حلف اٹھا لیا ہے تو اس کی پاسداری کریں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہوگا اور آپ پیغمبرانہ پیشہ سے تعلق رکھنے والے دکھی انسان جو ہیں ان کی خدمت کریں گے، اور یہ بہت بڑا صلہ ہے. الفاظ کے ساتھ میں ساہیوال کی تمام تنظیموں کا، انگلش ٹیچر ایسوسی ایشن کے بھی صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایس سی ایس کے بھی صدر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی تحریک کا حصہ بنائیں، ایس ایس سی اور اے ایس کی ریگولائزیشن. تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں، پہلے بھی جتنی مرضی ہے کور کمیٹیاں بنا لے، جتنی مرضی ہے طریقے چلا لے، جب تک آپ کی ریگولائزیشن پنجاب ٹیچر یونین کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی. اور آج آپ نے ساہیوال کی سرزمین پہ مجھے کہا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پنجاب ٹیچر یونین کا صدر ہونے کی حیثیت سے، عقیقہ کا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے میں اس کو عقیقہ کے ایجنڈے میں شامل کرواؤں گا، اور آپ کی ریگولائزیشن کے لیے ہر جگہ پہ لڑیں گے، اور نیکسٹ تاریخ ہو سکتا ہے آپ کی ریگولائزیشن کی ہو. زندہ باد. میں پنجاب کے پلیٹ فارم سے ایس ایس سی اور اے ای اوز کو مستقل کروانے کے لیے عقیقہ کے پلیٹ فارم سے اپنی تحریک چلاؤں گا. یہ تھے جناب چودھری محمد بشیر وڑائے، جو کہ اپنے خیالات عالیہ سے سرفراز کر رہے تھے. حضرات گرامی، وقت نے میرے ساتھ کبھی کہ مجھے اگر کسی سے تنظیمی رحمان باجوہ میرا محبوب لیڈر ہے، اور لیڈر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، سادہ مزاج، سادہ غذا کھانے والے، اور سادہ لباس پہننے والے، اور سادگی سے بات کرنے والے، اور دلوں میں اترنے والے، اور دلوں میں رہنے والے، اور دلوں کی بات کرنے والے، اور سب کے سروں کا تاج بن جاتے ہیں. وہ اسلام آباد کی گلیوں سے اٹھا، اس نے ہمارے ملازمین کی آواز کو بلند کیا،
اور وہ آہستہ آہستہ پورے پاکستان کے ملازمین کی دھڑکنوں، دل کی دھڑکنوں کا وہ باعث بن گیا۔ اور 35% کس نے لے کر دیا؟ چودھری بشیر وڑائچ اور رحمان باجوہ نے۔ اور ہمارے اسکیل کس نے ریوائز کیے؟ ہمارے گھروں کا جو کچن ہے وہ اب چلنے لگا ہے، تو ان شخصیات کی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کرو۔ اور جو شخص اپنے موزنہ کو بھول جاتا ہے وہ انسانیت کے وہ نچلے ترین طبقے میں ہوتا ہے۔ کوئی انسان کا پتر اپنے موزنوں کو، اپنے مہربانوں کو نہیں بھولتا، اور یہ ہے وہ رحمان باجوہ۔ میں نے لاہور کے دھرنے میں دیکھا تھا کہ لوگ مجھ سمیت، میں بھی تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا کہ یہ جو کپڑا بچھا ہوا ہے اس کے اوپر سونا میرے لیے مشکل ہے، میں جاتا ہوں اپنے بیٹے کے پاس، وہاں پہ بڑا اچھا بیڈ ہوگا، وہاں سوؤں گا۔ لیکن میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ یقین جانیے اس طرح کے کپڑا بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایسے کر کے سویا ہوا تھا۔ یہ تھا رحمان باجوہ، یہ تھا عقیقہ کا قطبی ستارہ، یہ عقیقہ کا قطبی ستارہ ہے۔ یقین جانیے کہ اس کے لفظوں کی ریشمی بنت، اس کا نرالا انداز، اس کی اجلی فکر اور سچے خیالات کی کندیلیں جلانے والا رحمان باجوہ، ہمیں فخر ہے کہ ساہیوال کے ہمارے یہ جو ثبوت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زیارت کروانے کے لیے، ان کی آواز بننے کے لیے، اور ان کو اپنی محبتیں جو ہے تقسیم کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور محبت کا اور عزت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو محبت دی جائے، جس کو عزت دی جائے، وہ کبھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وہ لوٹ آتا ہے۔ اور ہم نے ساہیوال کے اندر ریلیاں نکالے، تاریخی ریلیاں نکالی، ہم نے ان کا ساتھ دیا، آج وہ محبتیں ہمارے تقسیم کرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے ساہیوال یہاں پہ آ چکا ہے۔ کون طاقوں میں رہا، کون سرے رہا گزر، اور پھولوں کے جم گھٹے میں وہ یوں کھڑا ہوا، انگشتری میں جیسے ہو موتی جڑا ہوا۔ یہ موتی ہے، یہ تہذیبی کلوننگ کے دور میں عقیقہ کی قدروں کا راکھا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو قدروں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ کسی لسانی کلوننگ، کسی تہذیبی کلوننگ اور کسی سیاسی کلوننگ کے اندر یہ پیچھے نہیں ہٹتا، یہ آگے بڑھتا ہے اور ملازمین کا ساتھ دیتا ہے۔ رحمان باجوہ صاحب، اب تیرا نام بتانا نہیں پڑتا سب کو، اب تیرا نام ارے تعارف نہیں کروانا پڑتا، اب تیرا نام بتانا نہیں پڑتا سب کو، اب تیرا نام بتانا نہیں پڑتا سب کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہی باجوہ باجوہ۔ بلا تاخیر میں نے 5 نظمیں لکھی تھی، 2 سنائی تھی میں نے لاہور، یہاں بھی سنائی تھی ریلی کے اندر، 2 شعر ان میں سے آپ کے لیے سناؤں گا۔ میں نے جلال الدین رومی کی بات کی تھی، اس لیے کی تھی کہ اٹھو نہیں تو مر جاؤ گے، اور اٹھو نہیں تو مر جاؤ گے، اور سوچو نہیں تو مر جاؤ گے، چپ دا حسڑ حدو بدیا، بولو نہیں تو مر جاؤ گے۔ اور یہ ہمیں بلانے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے، یہ ہماری اپنی پہچان کرانے کے لیے آیا ہے۔ بلا تاخیر میں دعوت گزار ہوں، اپنے عشق کو، اپنی محبت کو، اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو، ساہیوال کی شان کو، پورے پنجاب کی شان کو، پاکستان کی شان کو، تنظیموں کی جان کو، آن کو، علمی مرجان کو، جناب رحمان علی باجوہ، بھرپور تالیوں میں، بھرپور تالیوں میں قائد کا لیڈر کا خراج تحسین پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود معزز قائدین اور پنڈال میں موجود میرے محترم بھائی اور میری بھائی جانب کی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ساہیوال کی دھرتی سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ ایک ادھار تھا ساہیوال کا میرے پہ کہ آخری احتجاج میں
جب گرفتار ہوئے اور کوٹ لکھپت جیل لے کے جایا گیا تو جب نام لیے جا رہے تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے جب میرا نام آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور میرے ذہن میں ابھی نام نہیں ہے بھائی کا، لازمی طور پہ وہ ادھر موجود بھی ہوں گے، غالباً محمد صادق تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ میرے کلاس فیلو ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو صادق صاحب یا جو بھی نام تھا میں نہیں جانتا۔ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے مجھے کہا کہ وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور انہوں نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی، تو وہ اسپیشلی گھر سے جو ہے رات کو وہاں بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو یا کچھ تو آپ نے لازمی طور پہ بتانا ہے۔ غالباً ابھی نام بتایا صادق صاحب تھے؟ نہیں وہ تو جیل میں تھے نا۔ نہیں جیل وہ نہیں، اور وہ میں ابھی آپ کو اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو یہ بڑا ایک حوصلے والی بات تھی کہ ایٹ لیسٹ اس لیول کے اوپر ہمارے جاننے والے موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئی ایشو ہے تو یہ معاملات ہیں۔ پھر آپ کے ساہیوال سے اور پاک پتن سے احد گجر صاحب چکی میں میرے ساتھ ایک ہی جو ہے چکی، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، وہ جو ایک بیرک ہوتی ہے چھوٹی سی 8x6 کی جس میں کروٹ لیں تو دوسرے بندے کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو میرے ساتھ تھے احد گجر صاحب، باقی بہت سے ساتھی تھے مگر ساہیوال پاک پتن سے ان کا تعلق تھا۔ دیگر قائدین سے تو رابطہ ہے ہی ہے، ذوالقرنین بھائی اور دیگر ساتھی۔ تو یہ میرے پہ قرض تھا کہ میں آتا، انفارچونیٹلی آج بھی ساتھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ حکومت نے بھی ہماری موومنٹ کو کم یا ختم کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہوئی ہیں کہ اب ہم اپنی گاڑی کے اوپر آتے ہوئے کہیں پہ بھی موو کرنا ہوتا ہے، انٹر سٹی یا انٹر پروونس، تو لٹرلی ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ پہلے ایسا ایشو نہیں تھا، تو صبح 5-6 بجے نکلے، ان ڈرائیو کروا کے پھر لوکل گاڑی آئی، بلکسر اترے، بلکسر سے پھر دوسری گاڑی ملی فیصل آباد کی، سالم میں اترا اس دوسری گاڑی کو چینج کر کے، کلر کا ہار آج 15 منٹ کھڑی بھی ہوئے، وہ بسوں کو انہوں نے کروانا ہوتا ہے۔ مجھے ادھر آنا تھا، پھر آگے سالم سے بشیر وڑیچ صاحب اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ ادھر آئے۔ یہاں پہ آ کے ساتھیوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، سب کچھ دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیفٹ سائڈ میں 5 خواتین اور 12 ساتھی، اور رائٹ سائڈ کے اوپر غالباً میرے 50 یا 55 سیٹیں ہیں، تو اس وقت 30-35 ساتھی ادھر ہیں اور 100 کی سیٹنگ ہے، تو 100 کی تعداد جو ہے ہماری یہاں پہ پوری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ڈیفینیٹلی جب بھی بات ہوگی تو کہا جائے گا 500 یا 1000 ساتھی تھے یا 200 تھے، لیٹ ہوئے یا دیگر تھے، ڈیفینیٹلی لیٹ آنے پہ معذرت بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمیونٹی کی جو غیر سنجیدگی ہے، اس غیر سنجیدگی اور اس بے حسی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے اب تو پہلے 36 اضلاع تھے، اب 40 ہو گئے، تو یہ جو سٹیج پہ اور نیچے کے 100 بندوں کی جو تعداد ہے یہ کافی ہے۔ ایک ہو مگر نیک ہو والی بات ہے۔ یہ جتنے بھی ساتھی ادھر موجود ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، داد بھی دیتا ہوں۔ آپ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ کم از کم سنجیدہ ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی کنوے کرنی کہ ہمیں اپنے حقوق کا تو پتہ ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، اپنے فرائض کے حوالے سے ہمیں اپنے فرائض کا نہیں پتہ۔
19,000 बेनिफिशरी होंगे जिनकी जुबान के ऊपर होगा कि जी लीव इनकैशमेंट का इशू का जो है हल होना है, दीगर जो मुतालिबात हैं उसके हवाले से। ये तो इनडोर, ये आज इनडोर जो है एक इवेंट था, कन्वेंशन था, और जो सुबह आने के हवाले से मैंने तफसील बताई है वो सिर्फ इसलिए है कि अगीगा में मौजूद कोई भी यूनियन या एसोसिएशन अगर बुलाती है, इन केस में उधर नहीं पहुंचते तो सबसे पहले गिला आता है कि बाजवा साहब तो शायद अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने शुरू हो गए इसलिए नहीं आते। एक साइड से हम आगे, मैंने इधर भी कहा था कि तमाम यूनियन एसोसिएशंस के साथियों और कायदीन को बुलाने की ये तासुर न जाए कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक यूनियन है, आप उसको लीड कर रहे हैं, आप ठीक है मैनेज हो जाएगा। जब आप अलायंस को लेके चल रहे होते हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, तो उसमें तरह तरह की यूनियंस हैं, उसमें क्लर्क एसोसिएशंस हैं, टीचर्स एसोसिएशंस हैं, एसएसटीज हैं, आपके पैक के साथी हैं, प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं, लंबी फहरिस्त है। अभी वो मुझे इंग्लिश टीचर्स के लेक्चरर्स के साथी आए, तो एक लंबी फहरिस्त है, बड़ा मुश्किल होता है साथियों को मैनेज करना। तो मैं बात को शॉर्ट करूंगा कि अगर मैं ये 4-5 रूट चेंज करके अगर यहाँ पे पहुंचूं तो अपने साथियों के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हम तो वो लोग हैं, बशीर वड़ाई साहब और मैं, कि हालिया बजट के अंदर 40 टेम्परेचर था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गुज़िश्ता एक रोज से हम जो है एहतजाज में थे, 9 को गालबन बजट पेश होना था तो हम 8 से थे, अगर 10 को होना था तो 9, और अगले दिन जब काबीना की मीटिंग होनी था कि देयर एंड देन डिसाइड होना है इसके ऊपर, तो अगर पहले दिन हमारी तादाद वहाँ पे 5 या 10,000 थी तो अगले दिन, ये सिर्फ साहिवाल में, ये नहीं कह रहा कि साहिवाल के साथी नहीं है, लाहौर में मौजूद हो, इस्लामाबाद में मौजूद हो, या किसी भी शहर में हो, हमारे में मुस्तकिल मिजाजी नहीं। नदीम अशरफी साहब जनरल सेक्रेटरी अगीगा पंजाब तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इतनी देर से आ रहे हैं तो मैं आप लोगों से क्या गिला या शिकवा करूँ इसके हवाले से। तो हमें मुस्तकिल मिजाजी जो है वो अपने अंदर लेके आनी है। बेनिफिट्स की बात करें तो कोई भी साथी जो इधर बैठा है उसको पता होगा कि गुज़िश्ता 2.5-3 गलबन 4 साल होने को है, जिसमें 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, फिर 15%, फिर 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाना, हालिया बजट के अंदर 35%, और ये जो तहरीक चलाई थी अभी हमने रिसेंटली, जिसमें लीव इनकैशमेंट का इशू था, 1000 स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे थे। तहरीक के दौरान साथी गिरफ्तार हुए, और हालिया रूल 17A दौरान सर्विस अगर कोई फोत हो जाता है तो उसके बच्चे को पहले कॉन्ट्रैक्ट पे या उस पर रखा होता था, उसको ही ख़त्म कर दिया गया था, मगर अल्लाह का शुक्र है वो वापस हो गया। किस लिए हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम वफाक की एनालॉजी पे चलते हैं, तनख्वाहों में इजाफा हो, पेंशन या दीगर चीज़ें हैं, वफाक में हमने दौरान सर्विस अगर कोई फोत हो जाता है तो वो सारे बच्चों को रेगुलर भी करवा दिया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और खुदा न खास्ता अगर कोई इसके बाद अगर फोतगी होती है तो वफाक में वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भर्ती होगा। ये हम वफाक में करवा चुके हैं, और डेफिनेटली ये पंजाब में भी होगा, हर सूरत में होगा। अभी जिस तरह साथियों ने बताया, रेगुलराइजेशन का केस है, एसएससीज, एईओज का, उसके साथ साथ पे प्रोटेक्शन का केस है। आई थिंक ये ऑलरेडी एजेंडे के अंदर है, पे प्रोटेक्शन के ऊपर तो बात भी हो चुकी है। इंग्लिश टीचर्स के साथियों ने कहा कि वो किसी स्केल के अंदर जब भी वो अपॉइंट हुए उसमें रह गए तो उसकी बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में 2001 से जो मूव ओवर या टाइम स्केल प्रमोशन थी जो ख़त्म हुआ था,
ہم نے وفاق میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا ہے گریڈ 16 تک. اگر ایک سکیل میں کام کرتے ہوئے کسی کو پیریڈ 10 سال ہو گیا ہے تو وہ اگلے سکیل میں جائے گا, پوسٹ وہیں پہ رہے گی, پھر 8 سال کے بعد اگلے سکیل میں, اور پھر 8 سال کے بعد اگلے سکیل میں. تو یہ ٹائم سکیل پروموشن اگر ادھر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے ملازمین کے ایشوز جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے تو وفاق کے اندر جو اسسٹنٹ ہے جو پرانے ابھی 16 میں بیٹھے ہیں وہ گریڈ 19 تک جو ہے اس ٹائم سکیل پروموشن کی وجہ سے جائیں گے. اور میں یقین ہے کہ اگر وفاق میں ہوا ہے تو ہم اپنے پنجاب کے ساتھیوں کے لیے یہ ٹائم سکیل پروموشن لازمی طور پہ ہم جو ہے وہ کروائیں گے, کیونکہ تمام کیٹیگریز کا اس میں بینیفٹ. اب جو امپورٹنٹ ترین ایشو ہے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے, آپ ساتھیوں کو یاد ہوگا جیل سے نکلے مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی ذمہ داری بھی لی, ہم نے احتجاج ختم کیا, وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بنائی, ہماری نیگوسیشنز ہوئی اور وہ سمری ابھی موومنٹ میں تھی. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب ملازمین کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو فائل کچھوے کی سپیڈ سے چلتی ہے, مگر مراد چھیننی ہوتی ہے تو وہ خرگوش سے بھی ڈبل سپیڈ پہ بھاگ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ سیکریٹریٹ کے اندر, پنجاب کے سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے ہماری وہ گرپ نہیں ہے. میں برملا اس بات کا جو ہے اظہار کروں گا کہ تلوار ہماری گردنوں پہ چل چکی ہوتی ہے, کابینہ اس کی اپروول دے چکی ہوتی ہے, جب ٹی وی کے اوپر آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہماری یہ مراد ختم ہو گئی ہے. اگر ٹائملی جس طرح سے وفاق میں ہم نے اپنا سسٹم رکھا ہے, اگر کوئی مراد کو کسی کو خطرہ ہے, جس طرح پینشن کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا, وہ سمری ابھی موومنٹ میں ہے. 8 اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, 6 مہینے ہو گئے ہیں. وہ جو سمری گئی تھی ہم نے اپنے پروٹیسٹ اور اس پوری تحریک میں اس کو بھی لے کے آئے, فی الوقت وہ رکی ہوئی ہے. نئی گورنمنٹ آتی ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ معاملات جو ہے پینشن کے حوالے سے کوئی اس کے اوپر چھری نہیں چلائے گی, مگر ذہنی طور پہ آپ نے تیار رہنا. 6 فروری کو جو کمپین کا آخری دن تھا, ہم نے ایک ویڈیو میسیج کے ذریعے, کیونکہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے صورتحال, ہم نے کنوے کیا تھا. مسلم لیگ نون کی جو ہے قیادت, اس کو بھی ویڈیو میں نے جو ہے اپلوڈ کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ایجنڈے میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے کچھ نہیں ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا, اور جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے ان کو پالیسی بیان دینا چاہیے. ذوالقرنین بھائی تھے اور پنجاب کی تمام قیادت جو ہے 6 تاریخ کو ہمیں میٹنگ کے لیے بلایا گیا, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہ لیو انکیشمنٹ اور جو دیگر ایشوز ہے, خاص طور پہ لیو انکیشمنٹ والا جو ہے وہ اس کو حل کروائے. وہ جو بات ہوئی تھی ہم نے ایز اٹ از اس کو کنوے کیا. ووٹ ہر سرکاری ملازم کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ جس مرضی کو دے, عقیقہ کے پلیٹ فارم سے یا میرے پیج سے. کسی بھی یونین کی میں بات کر رہا ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے آپ کو کال نہیں دی گئی کہ آپ نے اس سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی جو بیانیہ ہے کہ ہم غیر سیاسی تھے, غیر سیاسی ہیں, غیر سیاسی رہیں گے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایشوز اپنے ریزالو کروانے ہیں تو ہم سیاسی لوگوں کے پاس نہ جائیں. عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی ہم نے احتجاج کیا, خیبر پختونخوا سے ساتھی آئے, ہم نے بنی گالہ میں بھی احتجاج کیا. جب اپوزیشن وہاں پہ آئی تو ہم نے بڑا کلیئر کٹ ان کو کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, ہم جانے, ہمارے وزیر اعظم جانے. اپوزیشن نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ اسمبلی میں جا کے بات کرے.
عمران خان صاحب سے انہوں نے کمیٹی بنائی، پرویز کٹک، شیخ رشید علی، محمد خان صاحب، جب 25% DRA اور دیگر چیزیں ریٹن ایگریمنٹ ہوا، میرے سائن بھی اس میں موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، پارلیمنٹ سے جو حلف لے گا، آپ نے اس وقت کہا کہ جی ہمارے وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب، ہم نے اپنا تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز، ہفتے کی چھٹی ختم کر دی تھی وفاق میں، وہ ہم نے بحال کروائی۔ ٹائم سکیل پروموشن جو تھا ہمارا، ہم نے ان کے دور میں کروایا۔ اب گریڈیشن وفاق کی نہیں تھی، گریڈ 1 سے 5 کو 2 سکیل، کچھ چیزیں اس میں بیچ میں رہتی ہیں، ہم نے کروایا۔ پی ایم پیکج والے جو ملازمین تھے ان کا ایشوز اور 35% جو ہے ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم کروایا۔ ابھی بھی جو بھی گورنمنٹ آئے گی نظر آ رہا ہے، اعداد و شمار بتا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تحفظات بھی ہیں، جیسے ہی ہدف اٹھایا جائے گا تو ہم یہاں سے اپنے مطالبے جو ہے وہ اٹھائیں گے، خواہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، میم کی ہو، شین کی ہو۔ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، مگر ایک چیز بہت واضح ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے، بجائے اس کے کہ دیکھتے ہوئے یہ کون سی حکومت ہے، اگر پی ٹی آئی کی KPK میں ہے وہاں احتجاج کرنا پڑا تو وہاں کریں گے، پنجاب میں ہماری بات نہ مانی گئی تو پنجاب میں احتجاج کریں گے، وفاق میں بات نہ مانی گئی تو وفاق، گلگت بلتستان یا کشمیر۔ یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا آل گورنمنٹ امپلائیز گریڈ الائنس کی قیادت کی طرف سے نہ پہلے ہوا ہے، نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ تمام بھائیوں کا شکریہ، جتنے بھی عہدیداران ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ پورے پنجاب، اور صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وفاق میں بھی ہوتی ہے، پورے پاکستان کے امپلائیز کے لیے جو ہے آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ رحمان باجوہ، آخری ایونٹ بہت زبردست، منفرد، ساہیوال کی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں۔ سب سے پہلے تو میں عقیقہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری پروفیسر ندیم اشرفی صاحب کو اور ان کے ہمراہ پاک پتن سے تشریف لائے ہوئے اردو کے پروفیسر جناب ندیم صادق صاحب کو، اور فیصل آباد سے CEO BBC نیوز تشریف لائے امین جتوئی صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں جب تشریف لائے۔ حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ دھرتی رائے احمد خان کھرم کی دھرتی ہے، یہ محمد کاٹھیے کی دھرتی ہے، سوجے بدرو کی دھرتی ہے، تو یہ دھرتی جو ہے یہ مزاحمت کا استعارہ ہے، یہ تلوار کا استعارہ ہے، یہ محبتوں کا بھی استعارہ ہے، لیکن جہاں محبتوں کو تکلیف پہنچا جاتی ہے، جہاں محبتیں بھلا دی جاتی ہیں، وہاں پہ پھر تلوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم اسلام آباد سے ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب رحمان باجوہ صاحب کو پنجاب ریسرچ اسکالرز ایسوسی ایشن اور عقیقہ کے صدر جناب رائے مظہر خان کھرل صاحب، جو کہ رائے احمد خان کھرل کے خاندان کے ثبوت ہیں، وہ اور جناب ملک ذوالقرنین حیدر صاحب کی طرف سے تلوار پیش کی جا رہی ہے۔ میں تماش گزار ہوں جناب رحمان باجوہ صاحب سے، بشیر بڑائی صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں، اور امین جتوئی صاحب آپ بھی تشریف لائیں، ہم سارے مل کر انشاءاللہ اپنے مہمان کو یہ تلوار پیش کریں گے۔